پاکستان جو ہے اس کو آخری حد تک جانے پہ مجبور نہ کرے جس کی وجہ سے افغانستان ہی نیست و نابود ہو جائے. دور کہتے ہیں آپریشن ناسور ہی کہہ لیں اسے کہ وہ ناسور بن گیا ہے, انڈیا کے لیے ناسور بن چکا ہے اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ناسور سے اس کینسر سے جان کیسے چھڑائیں. اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ افغان جو وہاں پر رجیم ہے ان کو پیسے دے کر کے آپ کی جو یہ ادھر وہاں پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف, اور استعمال ہو رہے ہیں. F-16 جو ہیں ان کی اپگریڈیشن ہوگی اور اس کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ مزید مؤثر ہوگی تو لامالا ہماری پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ اس کی دھاک اور بڑھے گی. جی السلام علیکم ناظرین, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس لے کر. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسٹوڈیو میں خالد بیگ صاحب. تو خالد بیگ صاحب سے جانیں گے ان تمام اہم ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹس کے بارے میں کہ کیا محرکات ہیں, کیا اسباب ہیں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار, انہوں نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں بیٹھ کر ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ باتیں تو اب اقوام متحدہ بھی تصدیق کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کی کہ افغانستان میں داعش, خراسان, القاعدہ, TTP اور دیگر اس طرح کی جو لوگ ہیں ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں. اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ دیکھیے ایسا ہے کہ پاکستان تو طویل عرصے سے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں بات کر رہا ہے. یہ افغانستان کے اندر جو رجیم ہے اس وقت ہیبت اللہ کی, اس کے جو طریقہ کار ہے, اس کے جو گورننس ہے, اس کی وجہ سے افغان طالبان کے اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ اور اس کی تقسیم جو ہے بڑی شدت سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. جو کچھ ہمارے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ نے کہا ہے اس سے بڑھ کر زیادہ خطرناک چیز یہ ہو گئی ہے, انہوں نے تو انکشاف کیا نا کہ وہاں پر یہ خراسان ہو گئے, TTP ہو گئے یا باقی دہشت گرد گروہ ہیں, القاعدہ ہو گئی, داعش ہو گئی, تو یہ اکٹھے ہو کر ان کے لیے ایک بڑا ہی محفوظ ٹھکانہ بن گیا ہے جس سے جو ہے پاکستان تو بھگت ہی رہا ہے اور باقی دنیا کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. لیکن جو وہاں پر افغانستان کے اندر صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت وہاں پر خانہ جنگی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قندھاری گروپ جو ہے وہ ہر طرف چھایا ہوا ہے. پھر اس سے پہلے جب ملا عمر ہوا کرتے تھے جو اس زمانے کے وہ افغان حکومت ہوا کرتی تھی تو وہ تھے, تو یہ دیکھیں طالبان, جس وقت آپ طالبان کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک مرکزیت ہے پشتونوں کی, اس میں اکثریت ہمیشہ پشتون رہے ہیں. لیکن ملا عمر یا انہوں نے یہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جو تاجک ہو گئے, ازبک ہو گئے, ہزاروی ہو گئے یا باقی جو وہاں پر جو قبائل بستے ہیں یا باقی جو زبانیں بولنے والے ہیں یا باقی جو صوبوں کے لوگ ہیں ان کو بھی وہ اپنے ساتھ انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے اور میرٹ پر رکھا ہوا تھا. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ہلی مچی ہوئی ہے لوٹ مار کی. اچھا اس کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ 20 سال تک افغان جو طالبان نے مزاحمت کی امریکہ اور نیٹو کے خلاف, اس میں جو اہم لوگ تھے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے اور وہ اس وقت فاقوں کی حالت میں ہیں, اور ان کی جگہ جو ان کے اپنے مفادات اور کشامتی اور رشوت میں ملوث لوگ تھے یا جو ان کی خدمات کر کے اس میں مصروف رہے بعد ازاں, تو ان کو جو ہے وہ سارے اختیارات دے دیے گئے ہیں. تو وہ قندھاری گروپ اور باقی جو ہے سارا اس وقت ان کے درمیان جو ہے شدید جو ہے لڑائیاں جاری ہیں. پھر دوسرا اہم مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہاں پر سونے کی کانیں بھی ہیں, باقی معدنیات بھی ہیں. ان ٹوٹل پر ہیبت اللہ گروپ جو ہے, قندھاری گروپ جو ہے وہ قابض ہے, جس کے اوپر پھر باقاعدہ جو ہے اسلحے کا استعمال ہوا ہے اور آئے روز جو ہے وہ ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں. تو اگر یہ ٹوٹ پھوٹ اس طریقے سے جاری رہتی ہے اور نیچے کی سطح تک آ جاتی ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک خوفناک قسم کی خانہ جنگی میں جو ہے وہ پھنس جائے گا. تو لامحالہ اس کے اثرات جو ہے پاکستان پہ پڑیں گے. پھر پاکستان اور جو افغانستان کا بارڈر ہے وہ بہت ہی پیچیدہ ہے. وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ اگر جو لوگ اس جگہ سے واقف ہیں یا اس علاقے سے واقف ہیں, ان گھاٹیوں سے واقف ہیں, ان بلند اور برفیلے پہاڑوں سے واقف ہیں, تو وہ پورے یہ کوئی 1200-1300 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے یہ جو افغان سرحد ہے اس کی نگرانی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. تو لوگوں کے لیے اتنا جو ہے ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ بنے گا اگر افغان مہاجرین جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر پاکستان پہ دباؤ ہوگا کہ وہاں پر خانہ جنگی ہو گئی ہے تو ان کو آنے دیا جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ افغان جو موجودہ رجیم ہے یا تو اس سے جان چھڑائی جائے, اور ہمارے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر یہ دہشت گردی پاکستان میں نہیں رکتی تو پھر پاکستان جو ہے وہ کارروائی کرنے پر مجبور ہو. انڈیا کی ایما کے اوپر افغانستان ہمارے خلاف تھا تو وہ بھی اب اس بات پر اقوام متحدہ بھی ہماری بیانیے کی کنفرمیشن کر رہا ہے کہ بالکل جو پاکستان کہہ رہا ہے یہ بالکل درست ہے. دیکھیے ملا متقی ان کا وہ جو وزیر خارجہ ہے جو پچھلے دنوں ایک ہفتہ بڑا مطلب ہے کہ
وہاں انڈیا گزار کے آیا تھا اور اسی عرصے میں ہی پاکستان پر انڈیا نے حملہ بھی کیا تھا. وہ آپریشن جو ہے وہ اس کو سندور کہتے ہیں, آپریشن ناسور ہی کہہ لیں اسے, کہ وہ ناسور بن گیا ہے, انڈیا کے لیے ناسور بن چکا ہے. اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ناسور سے, اس کینسر سے جان کیسے چھڑائیں. اب اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ افغان جو وہاں پر رجیم ہے ان کو پیسے دے کر کے آپ کی جو یہ ادھر وہاں پہ جو دہشت گرد گروہ ہیں ان کو استعمال کریں پاکستان کے خلاف, اور استعمال ہو رہے ہیں. اور خاص طور پر امریکی جدید اسلحہ جو ہے وہ ان کے حوالے کیا گیا ہے. ان کی کوئی تربیت نہیں ہے حکومت چلانے کی یا نظام چلانے کی, وہ صرف اسلحہ اٹھا کے دہشت گردی کر سکتے ہیں, بندے مار سکتے ہیں. اور اسی ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ عوام و لوگوں کو ڈرا کر دھمکا کر انہوں نے جو ہے وہ کنٹرول رکھا ہوا ہے. اور یوں اس طریقے سے اس وقت موجودہ افغان رجیم جو ہے وہ اپنا حکومت کا سلسلہ چلا رہی ہے, لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا. سر دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پر خودکش حملہ ہوا تھا, ان عناصر کی شناخت کر لی گئی ہے اور وہ رپورٹ واضح آ گئی ہے. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس میں افغانی ہے نا وہ. اچھا اب وہاں پر یہ ہوا کہ ٹی بی ہو گئی ہے. اس وقت جو افغان رجیم ہے اس کی باقاعدہ انڈین میڈیا نے بھی خبریں دی ہیں, عالمی سطح پر میڈیا آئی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پر ڈیسک بنائے ہیں خودکش بمبار جو ہیں ان کے لیے, کہ اگر کوئی اپنے آپ کو وہ شامل ہونا چاہتا ہے تو اس کے فیملی کو اور ان کو باقاعدہ بھاری معاوضہ جو ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور اس کے لیے وہ پھر استعمال کر رہے ہیں اسلام کو, کہ اسلام کے اندر پاکستان کو اسلام دشمن قرار دے کر اور اسلام کے لیے خطرہ قرار دے کر دنیا میں وہ انہیں استعمال کر رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے, اور اس میں نشانہ جو ہے وہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو بنایا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں تو صحیح, اور یہ منظر عام پر بھی آ رہی ہیں, اور خودکش بمباروں کی پاکستان میں داخل ہونے کی خبریں بھی ہمارے میڈیا میں آتی رہتی ہیں. اور دوسری طرف جو ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ باقاعدہ برسر پیکار ہیں, شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. آئے روز جو ہے ہمارے بچے جو ہیں, ہمارے افسران اور جوان جو ہیں وہ اس جو ہے ایک ناگہانی کہہ لیں نا, دکھائی نہ دینے والی جنگ میں جو ہے وہ شہید بھی ہو رہے ہیں. تو یہ سلسلہ رکنا تو چاہیے نا جی. یہ رکے گا تو پاکستان میں جو ہے وہ امن ہوگا اور ترقی بھی بڑھے گی, اور لوگوں کا جو ہے یہاں پر ایک سکون بھی حاصل ہوگا کہ نہیں اب یہاں پر دہشت گردی نہیں ہے. اور سر اگر اسی تناظر وغیرہ بے شک جیسے آپ نے کہا کہ اب اس کا سد باب ہو رہا ہے اور یہ دشمن نظر نہیں آ رہا, ہمارے ہی بیچ میں یہ صراحت کر جاتا ہے اور پھر ہم پر ہی حملہ آور ہوتا ہے, گو کہ ان کے تانے بانے, ان کا ایجنڈا انڈیا سے ہوتا ہوا افغانستان سے ہوتا ہوا یہاں پر آتا ہے, اور اس پر اب ہماری زیرو ٹالرنس بھی ہے. تو آنے والے جو حالات ہیں یا دن ہیں کو اب کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اس میں اگر یہ افغان رجیم ہے اگر اپنا طریقہ کار نہیں بدلتی, جو ہمیں کہا گیا ہے کہ نہیں جی ہم نے بہت سارے جو ہے وہ اریسٹ کر لی ہیں, جو کہ جھوٹ ہے. پھر کہا گیا کہ آج بھی وہ ملا بتکی کا جو ہے وہ بیان چھپا ہوا ہے کہ ہم کسی کو اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں. یہ زبانی کلامی ہے. پاکستان کو بھی کہا گیا ہے, لیکن پاکستان نے کہا ہے کہ معاہدے کی شکل میں یہ شرائط اپنا جو بھی آپ نے فرمایا ہے اس کو تحریری شکل میں ہمارے حوالے کریں اور تسلیم ہمارے ساتھ اس مسئلے پر معاہدہ کریں, تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ نے کمٹ کیا تھا ہمارے ساتھ. کیونکہ اس کے اوپر انہوں نے قائم تو رہنا نہیں. وہ ایک تربیت یافتہ جو ہے وہ نہ تو سیاستدان ہے, نہ ہی ان کے اندر کوئی بیوروکریسی ہے جو سمجھتی ہو کہ امور سلطنت جو ہے وہ کس طریقے سے چلائے جاتے ہیں. وہ تو اٹھائی گیر ہیں, ٹھیک ہے, اسلحے کی بنیاد پر انہوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا, اور جب قبضہ کر لیا تو وہ اسلحے ہی کے زور پر جو ہے وہاں پر انہوں نے اپنا تسلط قائم رکھا ہوا. آنے والے دنوں میں ان کو کوئی ہوش کے ناخن آتے دیکھ رہے ہیں؟ مشکل ہے جی, میں عقل سے پردہ ہٹے گا. مشکل ہے جی. جو ان کا طریقہ کار ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, جو ابھی تک سامنے آیا ہے. دیکھیں پاکستان نے ہر لحاظ سے ہر طریقہ کار جو ہے اختیار کر لیا ہے, دنیا کو استعمال کیا ہے. پھر ہمارے جو دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے, انہوں نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. انہیں آپ کے سامنے ہے, ترکیہ میں بھی مذاکرات ہوئے, اسی طریقے سے قطر میں بھی مذاکرات ہوئے, UAE بھی اس میں شامل ہے, اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ ہوش کے ناخل لیں, لیکن وہ باز آنے کو تیار نہیں ہے. جب اس طرح کے اسلامی ملک جو ہیں ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہے پاکستان میں دہشت گردی سے یا دہشت گردوں کو استعمال کرنے سے, تو پھر وہ آپ کا خیال ہے کہ آئندہ چند ہفتوں بعد جب نیا سال شروع ہوگا تو اس میں ہم امن کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ سر دوسری ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ کہ امریکہ نے پاکستان کے F-16 طیاروں کے لیے $646 ملین کا بجٹ دیا ہے. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں, اور آپ اس کے اگر ہم ورلڈ وائڈ دیکھیں تو کیا تاثر آئے گا اس کا؟ دیکھیے اس کے تاثر تو علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو F-16 ہے, امریکی ساختہ جو طیارے ہیں, وہ بہرحال ایک اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہیں, لیکن اس کے اندر ٹیکنالوجی کی بہت ساری چیزیں تھیں جو پاکستان کو فراہم نہیں کی گئی تھی. لیکن اب افغانستان کے ساتھ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے تناظر میں امریکہ نے
پاکستان کے F-16 جو ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کے لیے پاکستان کو وہ ٹیکنالوجی دینے کا معاہدہ کیا ہے اور یہ ایک بہت ہی خوش آئند ہے. اور میرے خیال میں سر یہ جو معاملات ہوتے ہوئے امریکہ ایسے جھکاؤ نہیں کر رہا, یہ ہماری جو عسکری اور ہماری جو دوسری سیاسی قیادت ہے اس کا میرے خیال میں وہ جھکاؤ اس وجہ سے ہوا ہے کہ کیونکہ جو روابط اب قائم ہوئے ہیں وہ بڑے بہترین انداز میں ہیں گزشتہ دنوں کے دوران. نہیں, اس میں ایک اور پہلو بھی ہے, وہ آپریشن سندور جس کا بھی میں نے کہا کہ انڈیا کے لیے ناسور بن چکا ہے. ہوا یہ ہے کہ چین جو ہے اس کو سمجھتا تھا کہ یہ اپنا چین کے خلاف امریکہ سمجھتا تھا کہ یہ ہمارا فرنٹ لائن اتحادی ہے, کہ کل کو چین جو ہے ہمارے لیے جو عذاب بنا ہوا ہے, انڈیا جو ہے اس کے خلاف لڑے گا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی انڈیا جو اپنے آپ کو دنیا کی ایک بہت بڑی قوت کے طور پر پیش کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایٹمی قوت بھی ہے, اس کے بعد فوج کی نفری بھی بہت زیادہ ہے, وہ 2 دن 3 دن جنگ جو ہے پاکستان کے ساتھ اس کی تاب نہیں لے آ سکا, جو کہ انڈیا سے بہرحال 5 گنا چھوٹا ملک ہے. پاکستان کے پاس وسائل بھی کم ہیں, پاکستان کے پاس اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو فوج کی نفری بھی بہت کم ہے, اور اسلحے کے حوالے سے بھی اسی طریقے سے یہی صورتحال ہے. تو دنیا نے کیا, امریکہ نے بھی دیکھا یار کہ ہم تو اس کو چین کے خلاف بڑھانا چاہ رہے تھے, تو ایک چھوٹے سے ملک پاکستان کے آگے لمبا لیٹ گیا ہے, اور انہی کی ریکویسٹ پر جو ہے ٹرمپ نے جو ہے وہ جنگ بندی کرائی ہے, تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایک ایسا ہی ہے کہ اس کا اعتبار جو ہے پوری دنیا پر ختم ہو چکا ہے. پھر اس کے علاوہ جو رشین آئل تھا جو ریفائنری کے ذریعے ریفائن کر کے یہ یورپ کو بیچ رہا تھا, اور بڑا ہی اس نے مال کمایا ہے, اس پہ جب پابندی لگی ہے تو اس کی اپنی اب معیشت جو ہے اس وقت ڈامہ ڈول ہو چکی ہے. جب وہ معیشت ڈامہ ڈول ہوئی ہے, ڈالر وہاں پہ مہنگا ہو گیا ہے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں وہاں کے اپنے جو معاشی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 150 انڈین روپے تک جا سکتا ہے. تو اس صورتحال میں جو ہے انڈیا کے لیے تو مسائل بڑھیں گے. جب مسائل بڑھیں گے تو پھر انڈیا کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی چھیڑ چھاڑ خانی کی جائے, جو کہ پاکستان نے بتا دیا ہے. ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر انڈیا نے کوئی بھی اس طرح کی پاکستان کے خلاف جارحانہ حرکت کی تو اب جو اس کو جواب ملے گا وہ انتہائی بھیانک, اور ان کے لیے ایک ہمیشہ تاریخ جو ہے اسے یاد رکھے گی انڈیا کی. سر ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ اسی تناظر میں اگر دیکھیں ہم تو 2000 افغانی جو امریکہ میں موجود ہیں ان کے تانے بانے یا روابط جو ہیں وہ دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ پائے گئے ہیں, اور یہ وہاں کا ایک بڑا جریدہ بلومبرگ اس کا دعویٰ کر رہا ہے. اس کو کیسا دیکھیں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ وہ بلومبرگ نے وہ انٹرویو کیا کہ وہ امریکی کچھ انتظامیہ کے لوگوں سے, تو اس میں وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جس وقت یہ 20 سال وہاں پر چونکہ امریکہ رہا ہے, اس دوران بہت سارے جو افغان تھے وہ ان کے معاون رہے, فیملیز اور ان کے تعاون کرتے رہے, اور افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ ان کی مدد کرتے رہے. تو جب وہاں سے رخصت ہوئے تو الائز ویلکم کے نام سے باقاعدہ ایک آپریشن جو ہے شروع کیا گیا تھا کہ افغانستان کے وہ لوگ جنہوں نے 20 سال اپنے وطن سے اپنے لوگوں سے غداری کر کے ہمارے ساتھ دوستی نبھائی, تو انہیں ہم جو ہے امریکہ میں ویلکم کرتے ہیں. تو ان کو وہ لے جایا گیا امریکہ, اور بہت سارے جو ہے وہ بہت سارے دیگر ملکوں سے بھی وہاں پہنچے. ان کی تعداد جو ہے وہ 18,000 بتائی جاتی ہے. لیکن اب جب ان کی سکروٹنی کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان میں سے 2,000 ایسے ہیں جن کے باقاعدہ افغانستان کے اندر جو دہشت گرد گروہ ہیں جس میں داعش اور القاعدہ بھی ہے, تو ان کے ساتھ ان کے روابط موجود ہیں, اور وہ وہاں امریکہ میں کوئی دہشت گردی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ وہاں امریکہ کے اپنے اندر ایسے لوگوں کو بھی کھوج رہے ہیں اور ان سے روابط بڑھا رہے ہیں یا ان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے ہیں جو کہ دہشت گردی میں ان کی معاونت کر سکیں امریکہ کے اپنے اندر سے. تو یہ بہرحال امریکہ کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے, الارمنگ سچویشن ہے سر, بالکل الارمنگ سچویشن ہے. اور اس میں پھر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو 40 لوگ وہاں ان کی گرفتاری ہوئی تھی اس میں وہی لوگ تھے جن میں سے 2 نے باقاعدہ وہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے واشنگٹن میں جس طریقے سے نیشنل گارڈ ایک خاتون اور ایک میل اس کو جو ہے وہ زخمی کیا تھا. خاتون تو خیر اس کی ہلاکت ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ یہ چیزیں بہرحال اب امریکہ کو بھی سمجھ آ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں وہ امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے ٹرمپ, اور ان کے اپنے ملک کے اندر لیا ہے سر. ہاں, ان کے اپنے اندر جو ہے اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ٹرمپ کی سیاست اور وہ ریپبلکن کے لیے بھی ایک بڑا تکلیف دہ ہوگا. بہت شکریہ خالد بیگ صاحب آپ کا ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دینے کا. جی بالکل ناظرین, آپ نے خالد بیگ صاحب کی گفتگو سنی جنہوں نے اہم ڈیولپمنٹ کی اپڈیٹس اور محرکات اور اسباب سے آپ کو آگاہ کیا. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.